आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस नाम मुबारक की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान की जाएगी वो नामी नबी है महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज़ों के औक़ात और रकात मुकर्रर हुई तो इब्तिदा में मुसलमानों को तलब करने के लिए किसी को मुकर्रर करना दुश्वार था कि घर घर जाए और आवाज़ लगाए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसी अलामत बनाई जाए कि घर घर जाकर सदा बुलंद करने के बजाय मुसलमान खुद ही जमा हो जाएं। इसके लिए मुख्तलिफ तजवीज़ें पेश की गईं। सहाबा इकराम जमा होकर इस मौजू पर अपनी अपनी राय का इजहार करते। इस वक्त लोगों को जमा करने की कई सूरतें थीं। कुछ यहूदी आग रोशन करके अपनी इबादत की खबर देते, इसे देखकर दूर दूर के लोग चले आते थे। इसी तरह बोक नामी एक आला इस्तेमाल किया जाता, इसका एक नाम नरसंगा भी था। ये एक तेज़ आवाज़ आला होता था जिससे यहूदी अपनी इबादत का ऐलान किया करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद ना आई। मसीह नाकूस नामी एक आले का इस्तेमाल करते, अपनी इबादत का ऐलान किया करते। इसका जिक्र किया गया तो ये भी तबीयत को भाने वाली चीज़ ना थी। और घंटी, इसमें हंगामे के सिवा कोई पैगाम ना था और अल्लाह के नबी तलबिए इबादत के लिए भी कोई पैगाम चाहते थे, ऐसा पैगाम जो दूर दूर इस बात को पहुंचा दे कि जो इनके कल्बे मुबारक में था और जिसे वो बार बार कहना चाहते थे कि अल्लाह वाहिद और अजीम है। अज़ान के लिए दो रवायात मौजूद हैं। अव्वल ये कि सहाबा इकराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने बैक शब एक ख्वाब देखा कि कोई फ़र्द नाकूस फ़रोख्त कर रहा है तो ये साहब ख़रीदना चाहते हैं। तब वो कहता है कि तलबिए नमाज के लिए मैं इससे अच्छी तदबीर बताए देता हूँ। बाद अज़ां उन्हें ख्वाब ही के आलम में अज़ान के कलमात बताए गए जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। इस मौका के लिए भी ये कहा जाता है कि आलमी रोया में अज़ान के कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सुने। दूसरी रवायत है कि अज़ान के कलमात बाहुक्म इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किए थे, महज ख्वाब देखने के बाद नहीं। बाहर कैफ नमाज के लिए तरीक़ा अज़ान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन कर दिया। ये कलमात मंशाए मुबारक के ऐन मुताबिक बार बार अल्लाह की वादानियत का ऐलान करते थे और दिन में 5 मरतबा ये ऐलान गोया तबलीग भी था, इबादत भी और तलबिए नमाज भी। अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म दिया। हज़रत बिलाल बिन रबा की आवाज़ चूँकि सबसे बुलंद और कल्ब में उतर जाने वाली थी, लिहाजा ये खिदमत इन्हीं के सुपुर्द की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक बाबरकत नाम महमूद है, जिसके मानी है बहुत ज़्यादा हम्द किया गया या बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल। ये नाम इस बात की गवाही देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ऐसी अजीम और कामिल सफ़ात से मुज़य्यन है कि हर ज़माने, हर कौम और हर मखलूक में आपकी हम्द व सना की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, सूरत नशरा आयत नंबर 4, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। इस आयत की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ज़मीन और आसमान में बुलंद किया, यहाँ तक कि आपका नाम अज़ान, नमाज, दरूद, खुतबात और हर इबादत में शामिल कर दिया गया। ग़ज़वा हुनैन एक ऐसा वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात महमूदिया को नुमाया करता है। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी, जुर्रात, हौसला और अल्लाह पर कामिल भरोसे का मुज़ाहरा किया, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने आपको अजीम फ़तह अता फ़रमाई।
غزوہ حنین سن 8 ہجری میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے خلاف پیش آیا۔ جب اسلامی لشکر وادی حنین میں داخل ہوا تو دشمن نے گھات لگا کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور آپ نے بلند آواز میں پکارا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ الفاظ آپ کے محمود ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کی مدد اور اپنی نبوت کی سچائی کو واضح فرمایا۔ جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا، بے خوف اور ثابت قدم دیکھا تو وہ دوبارہ مجتمع ہو گئے اور انہیں اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 25، بے شک اللہ نے تمہیں بہت سے مواقع پر مدد دی اور خصوصاً حنین کے دن۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محمود مزید ظاہر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ، عزت اور شفاعت کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود کا وعدہ فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ وہ بلند ترین مقام ہے جہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریائی عطا کی جائے گی اور تمام امتیں آپ کے وسیلے سے بخشش کی طلبگار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی تعریف میں فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ مسند احمد اور مسلم۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور مخلوقات میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ محمود وہ ذات جس کی مدح سرائی اللہ خود فرماتا ہے اور آسمان و زمین کی ہر چیز آپ پر درود بھیجتی ہے۔ دنیا بھر کے عشاق نے آپ کی ثنا میں بے شمار نعتیں لکھی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی اشعار کہے، جن میں آپ کو محمود کے لقب سے یاد کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ کو ویسا ہی بنایا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ میرے ماں باپ اور میرا سب کچھ محمود کے وقار کے لیے قربان۔ دیگر صحابہ بھی آپ کو محمود کے لقب سے یاد کرتے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ حمد و ثنا کے مستحق تھے۔ اہل تصوف میں محمود کی فضیلت ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد، مدح اور ستائش سے جڑا ہوا ہے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک محمود کا مفہوم صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کا کامل مظہر ہے۔ صوفیہ کی تعلیمات میں مقام محمود کو اعلیٰ ترین قرب الہی کا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی حمد میں فنا ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بلند ترین مقام حاصل ہے کیونکہ آپ سراپائے حمد ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حقیقت محمدیہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا کامل انعکاس دکھایا، پس وہ محمود ہے کیونکہ ہر تعریف اصل میں اسی کے لیے ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک محمود وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے فقط اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد محمود اور حقیقت محمودیہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں،
اگر تو محمود کی صفات کو پانا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو نیست و نابود کر اور اللہ کی رضا میں فنا ہو جا، کیونکہ محمود وہی ہے جسے صرف اللہ پسند کرے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام میں اسم محمود کو خاص برکات کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور ثنا کو روحانی ترقی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جائے وہ مقام محمود کی طرف قدم رکھ دیتا ہے۔ تصوف میں درود و سلام پڑھنا مقام محمود کے قرب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اپنی روح میں محمودیت کی جھلک پانے لگتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کے دل میں محمودیت کا نور پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اہل تصوف کے ہاں محمود صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک روحانی مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص عطا ہوا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے صوفیہ نفس کی نفی، درود و سلام اور فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اللہ کے محبوب اور محمود بندے بن سکیں۔ نام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی صفت کو ظاہر کرتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کی مخلوق ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی رہے گی اور آپ کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بلند ترین رہے گا۔ آپ وہ ہیں جن کی مدح کرنا خود اللہ نے پسند فرمایا اور جن کا ذکر بلند کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ تو آئیے ہم بھی مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔